فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ کہ جس کے مؤلف آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی ہیں، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی اور پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، ہم مکتوب 53 پڑھ رہے ہیں اور مکتوب 53 کا اس نشست میں 26واں حصہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ یہ کتاب کے صفحہ نمبر 94 پر ہے، کیونکہ یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام جتنے بھی مکتوب ہیں یہ ہم والیوم 11 میں پڑھ رہے ہیں۔ 26واں حصہ ہے آغاز عربی کا اور اختتامی کلمات آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ولا تدفعنا صلحن دعاک الیہ، اور اختتامی الفاظ ہیں فیہا دنیا کا ولا آخرت کا۔ ترجمہ انورٹڈ کوما، اگر دشمن ایسی صلح کی تمہیں دعوت دے کہ جس میں اللہ کی رضامندی ہو تو اسے کبھی ٹھکرا نہ دینا، کیونکہ صلح میں تمہارے لشکر کے لیے آرام و راحت، خود تمہارے لیے فکروں سے نجات اور شہروں کے لیے امن کا سامان ہے، لیکن صلح کے بعد دشمن سے چوکنا اور خوب ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دشمن قرب حاصل کرتا ہے تاکہ تمہاری غفلت سے فائدہ اٹھائے، لہٰذا احتیاط کو ملحوظ رکھو اور اس بارے میں حسن ظن سے کام نہ لو، اور اگر اپنے اور دشمن کے درمیان کوئی معاہدہ کرو یا اسے اپنے دامن میں پناہ دو تو پھر عہد کی پابندی کرو، وعدے کا لحاظ رکھو اور اپنے قول و قرار کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو سپر بنا دو، کیونکہ اللہ کے فرائض میں سے ایفائے عہد کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کی اہمیت پر دنیا اپنے الگ الگ نظریوں اور مختلف آراء کے باوجود یکجہتی سے متفق ہو، اور مسلمانوں کے علاوہ مشرکوں تک نے اپنے درمیان معاہدوں کی پابندی کی ہے، اس لیے کہ عہد شکنی کے نتیجے میں انہوں نے تباہیوں کا اندازہ کیا تھا، لہٰذا اپنے عہد و پیمان میں غداری اور قول و قرار میں بد عہدی نہ کرنا اور اپنے دشمن پر اچانک حملہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ پر جرت جاہل بدبخت کے علاوہ دوسرا نہیں کر سکتا، اور اللہ نے عہد و پیمان کی پابندی کو امن کا پیغام قرار دیا ہے کہ جسے اپنی رحمت سے بندوں پر عام کر دیا ہے، اور ایسی پناہ گاہ بنایا ہے کہ جس کے دامن حفاظت میں پناہ لینے اور اس کے جوار میں منزل کرنے کے لیے وہ تیزی سے بڑھتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی جعلسازی، فریب کاری اور مکاری نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا کوئی معاہدہ کرو ہی نہیں جس میں تعویلوں کی ضرورت پڑنے کا امکان ہو، اور معاہدے کے پختہ اور طے ہو جانے کے بعد اس کے کسی مبہم لفظ کے دوسرے معانی نکال کر فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو، اور اس عہد و پیمان خداوندی میں کسی دشواری کا محسوس ہونا تمہارے لیے اس کا باعث نہیں ہونا چاہیے کہ تم اسے ناحق منسوخ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ایسی دشواریوں کو جھیل جانا کہ جن سے چھٹکارے کی اور
انجام بخیر ہونے کی امید ہو، اس بد عہدی کرنے سے بہتر ہے جس کے برے انجام کا تمہیں خوف اور اس کا اندیشہ ہو کہ اللہ کے یہاں تم سے اس پر کوئی جواب دہی ہوگی اور اس طرح تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی ہوگی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ آئیے پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ عنوان ہے عہد و پیمان کی پابندی اہم ترین واجبات میں سے ہے۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ امام علیہ السلام اس حصے میں دشمنوں کے ساتھ تعلقات اور صلح و جنگ کے دوران ان سے طرز سلوک کے بارے میں کچھ اہم مسائل بیان فرماتے ہیں۔ پہلے فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ اگر دشمن ایسی صلح کی تمہیں دعوت دے کہ جس میں اللہ کی رضامندی ہو تو اسے کبھی ٹھکرا نہ دینا، کیونکہ صلح میں تمہارے لشکر کے لیے آرام و راحت، خود تمہارے لیے فکروں سے نجات اور شہروں کے لیے امن کا سامان ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے وَلِلَّهِ فِيهِ رِزْقٌ کی تعبیر عادلانہ صلح کی طرف اشارہ ہے، ایک ایسی صلح جو امت مسلمہ کی حوصلہ شکنی کا سبب نہ بنے اور اس میں دشمن کے لیے کوئی برتری نہ ہو، الغرض ایک عادلانہ اور پرمنافع صلح۔ ممکن ہے کہ یہ تعبیر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو کہ کبھی بعض شدت پسند اور زیادہ توقع رکھنے والے افراد صلح کے لیے راضی نہیں ہوتے، حالانکہ خدا کی رضایت اسی میں ہوتی ہے، جیسے صلح حدیبیہ کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضایت اس میں تھی، مگر بعض شدت پسند اس کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے اور آخرکار وہ سمجھ گئے کہ غلطی انہی کی طرف سے تھی۔ اس کے برعکس کبھی افراد صلح کے حامی ہوتے ہیں جبکہ خدا اس سے راضی نہیں ہوتا، جیسا کہ جنگ صفین میں پیش آیا کہ ایک فریب خوردہ اور نادان گروہ نے قرآن کو نیزوں پر دیکھ کر معاویہ کے ساتھ صلح پر اصرار کیا، جبکہ یہ صلح مسلمانوں کے لیے مصیبت کا باعث بنی اور اگر جنگ کچھ دیر اور جاری رہتی تو کام ہمیشہ کے لیے تمام ہو جاتا۔ ہمارے دور میں استعماری حکومتیں مختلف قوموں سے صلح کا دم بھرتی ہیں، یعنی وہ صلح جو شرح نہج البلاغہ میں مرحوم مغنیہ کے بقول 3 چیزوں میں خلاصہ ہوتی ہے: اعلی کار حکومت کا اقتدار میں آ جانا، وہ اقتصاد جو استعمار گروں کے مفادات اور ضرورتوں کو پورا کرے، اور ایسا حکومتی اور فوجی نظام جو ان کے اشاروں پر چلے۔ مرحوم مغنیہ آگے لکھتے ہیں کہ اگر یہ 3 چیزیں حاصل ہو جائیں تو استعماری طاقتیں دوسری ہر شرط کو قبول کریں گی، جبکہ اس کا نتیجہ ہر طرف سے بدبختی اور شکست کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ حوالہ نوٹ کیجیے فی ظلال نہج البلاغہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 112۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ظاہر ہے کہ رضایت خدا سے مراد اسلام اور مسلمانوں کے مفادات ہیں جو حکومت کے مفکروں اور باخبر مشیروں کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ جو 3 فوائد امام علیہ السلام نے صلح کے لیے یہاں بیان فرمائے ہیں وہ کامل و جامع ہیں، کیونکہ لشکر کے لیے صلح کا نتیجہ حکمران کے لیے اور لوگوں کے لیے فائدے کا حامل ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے لشکر کو سکون حاصل ہوتا ہے اور وہ خود کو دشمن کے ہر قسم کے حملے سے مقابلے کے لیے بہتر طور پر تیار کر سکتا ہے، اور حکمران جس کی جنگ کے وقت تمام توجہ اسی پر مرکوز ہوتی ہے، وہ ان پریشان کن افکار سے نجات پا کر دوسرے امور کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ عوام بھی امن و امان کا احساس کرتے ہوئے معاشرتی، ثقافتی اور اقتصادی امور کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان تعبیرات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ ایک بلا ہے جس سے حتی الامکان بچے رہنا چاہیے، سوائے اس کے کہ اسلامی مملکت کے لیے کوئی خطرہ لاحق ہو کہ اس صورت میں پوری طاقت کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اہم نقطے کی طرف یوں اشارہ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، لیکن صلح کے بعد دشمن سے چوکنا اور خوب ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دشمن قرب حاصل کرتا ہے تاکہ تمہاری غفلت سے فائدہ اٹھائے، لہذا احتیاط کو ملحوظ رکھو اور اس بارے میں حسن ظن سے کام نہ لو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دشمن کی طرف سے صلح کی پیشکش ہمیشہ سچائی پر مبنی نہیں ہوا کرتی اور اسے دشمن کی صلح طلبی کی دلیل نہیں قرار دیا جا سکتا، اگرچہ شرافت مندانہ صلح کی پیشکش کو قبول کرنا چاہیے، لیکن آنکھ بند کر کے
اطمینان نہیں کرنا چاہیے۔ گزشتہ اور موجود تاریخ میں فریب کارانہ صلحوں کے بہت سے نمونے پائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ اسلام میں حسن ظن پر بہت زور دیا گیا ہے، امام علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ حسن ظن کو درکنار رکھو، اور تو ایسا اس لیے ہے کہ مد مقابل دشمن ہے نہ کہ دوست۔ اس کے بعد امام علیہ السلام دشمنوں کے مقابلے میں ایک اہم حکم دیتے ہیں اور اس پر بہت تاکید فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کی، اور اگر اپنے دشمن کے درمیان کوئی معاہدہ کر دیا ہو تو اسے اپنے دامن میں پناہ دو اور پھر عہد کی پابندی کرو، وعدے کا لحاظ رکھو اور اپنے قول و قرار کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو سپر بنا دو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے چونکہ عہد و پیمان اور اس کی پابندی کا صلح میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے، لہٰذا امام علیہ السلام چند دلیلوں کے ذکر کے ساتھ اس پر تاکید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کیونکہ اللہ کے فرائض میں سے ایفائے عہد کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کی اہمیت پر دنیا اپنے الگ الگ نظریوں اور مختلف آراء کے باوجود یکجہتی سے متفق ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تاریخ بشریت میں تمام لوگوں نے ملکوں اور اقوام کے درمیان ہونے والے عہد و پیمان کی پابندی کو لازم جانا ہے اور اب بھی لازم جانتے ہیں اور اس کی مخالفت کو ننگو آر جانتے ہیں، اگرچہ ماضی اور موجودہ دور میں عہد شکنی کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، تاہم عہد شکنی کرنے والے بھی اس بات پر مصر تھے کہ اپنے کام کی کسی نہ کسی طرح توجیہ کریں تاکہ ان کے اوپر عہد شکنی کا دھبا نہ لگے اور دوسروں کی طرف سے ان کی مذمت اور برائی نہ ہو۔ پھر امام علیہ السلام دوسری دلیل کی طرف بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں انورٹڈ کاما اور مسلمانوں کے علاوہ مشرکوں تک نے اپنے درمیان معاہدوں کی پابندی کی ہے، اس لیے کہ عہد شکنی کے نتیجے میں انہوں نے تباہیوں کا اندازہ کیا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم جانتے ہیں عرب قوم زمانہ جاہلیت میں تقریباً تمام اخلاقی اقدار سے عاری ہو چکی تھی، قتل و غارت گری کو اپنے اعزازات میں شمار کرتے تھے، مگر اس کے باوجود جب ایک قبیلہ کسی دوسرے قبیلے سے کوئی عہد و پیمان کرتا تو اس کا بہت احترام کیا کرتے تھے اور اس عہد کی شکنی کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ اسلام میں بھی عہد کی پابندی دوست اور دشمن دونوں کی نسبت مسلمہ اصولوں میں سے ایک ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے لیے دین کے تمام بنیادی مسائل بیان فرمائیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا قول الحق والحکم بالعدل والوفاء بالعہد۔ اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ 26 حصہ نمبر 10۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس کے بعد امام علیہ السلام دو مزید جملوں کے ذریعے عہد شکنی کی شدت کے ساتھ ممانعت فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، لہٰذا اپنے عہد و پیمان میں غداری اور قول و قرار میں بدعہدی نہ کرنا اور اپنے دشمن پر اچانک حملہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ پر جرت جاہل بدبخت کے علاوہ دوسرا نہیں کر سکتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ عہد شکنی اور دشمن کو اس طریقے سے فریب دینا ایک طرح سے خدا کے ساتھ دشمنی ہے، کیونکہ دوبارہ پڑھتے ہیں، یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ عہد شکنی اور دشمن کو اس طریقے سے فریب دینا ایک طرح سے خدا کے ساتھ دشمنی ہے، کیونکہ اس نے عہد کی پابندی اور مکر و فریب سے اجتناب کے بارے میں بہت تاکید کی ہے اور اس کی مخالفت جہل کی بنا پر ہوتی ہے یا شقاوت، شین قاف الف واو تے بریکٹ پہ لکھا ہے آگاہی کی صورت میں، تو شقاوت کی بنا پر یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ نے عہد و پیمان کی پابندی کو کس قدر اہمیت دی ہے اور اسے اعلیٰ انسانی اقدار کے عنوان سے واجب اور لازم قرار دیا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے دوسری تعبیر میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما اور اللہ نے عہد و پیمان کی پابندی کو امن کا پیغام قرار دیا ہے کہ جسے اپنی رحمت سے بندوں پر عام کر دیا اور ایسی پناہ گاہ بنایا ہے کہ جس کے دامن حفاظت میں پناہ لینے اور اس کے جوار میں منزل کرنے کے لیے وہ تیزی سے بڑھتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی جال سازی، فریب اور مکاری نہیں ہونا چاہیے، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے کہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ بین العبادی بے رحمتہ ہی
की ताबीर तमाम बंदों का अहाता करती है, ख्वाह वो मोमिन हो या काफिर, दोस्त हो या दुश्मन। ये बखूबी इस बात की निशानदेही करती है कि ये हुक्म सिर्फ मोमिनों और मुसलमानों से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि हुकूक़े इंसानी से मरबूत है, जो अकीदा व मजहब से कता नज़र नाफिज होना चाहिए। इस हुक्म के साए में सभी अहले आलिम अपने तर इख्तिलाफात के बावजूद आपस में अमनो सुकून से जिंदगी बसर कर सकते हैं। दोबारा पढ़ते हैं कि इस हुक्म के साए में सभी अहले आलम अपने तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद आपस में अमन व सुकून से जिंदगी बसर कर सकते हैं। फिर इमाम अलैहिस्सलाम तीसरे हुक्म में मुखालिफीन के साथ अहद व पैमान के बारे में यूं फरमाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, और ऐसा कोई मुआहिदा करो ही नहीं जिसमें तावीलों की जरूरत पड़ने का इम्कान हो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये नुक्ता खास तौर पर उन मुआहिदों में बहुत अहम है जो अक़वाम व मलल और हुकूमतों के दरमियान तय पाते हैं कि मुआहिदे की तमाम शिक़ें वाज़े और शफ़ाफ होनी चाहिए और ऐसे ज़ुमानी अल्फाज और ताबीरात का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिनसे गलत फ़ायदा उठाने का इम्कान पाया जाता हो, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि दुश्मन अपनी होशियारी से कोई मुबहम जुमला मुआहिदे में समो देते हैं और फिर इस मुआहिदे पर अमल से बचने के लिए इस जुमले से फ़ायदा उठाते हैं। आज की दुनिया में इस मसले पर बहुत तवज्जो दी जाती है, मुआहिदे के मतन को कई बार दोहराते हैं और कानूनी और गैर कानूनी माहिरीन से मदद लेते हैं ताकि उसकी किसी शिक में कोई सकम बाकी ना रहे। मुनासिब है कि लोग अपने ज़ाती मामलात में भी मौला अलैहिस्सलाम की इन हिदायत पर अमल करें जो आप अलैहिस्सलाम ने अहदनामे से मुताल्लिक बयान फरमाई हैं और ख़ुद को मुमकिना मुश्किलात से निजात दिलाएं। इमाम अलैहिस्सलाम सिलसिले गुफ्तगू को जारी रखते हुए चौथी हिदायत में फरमाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, और मुआहिदे के पुख्ता और तय हो जाने के बाद उसके किसी मुबहम लफ्ज के दूसरे मानी निकालकर फायदा उठाने की कोशिश न करो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इमाम अलैहिस्सलाम का ये फरमान ईफाए अहद के बारे में इस्लाम और मुसलमानों के इंसानी अक़दार के पाबंद होने को मजीद उजागर करता है। नीज ये फरमान अदालत इस्लाम की वाज़े निशानी है, क्योंकि जिस तरह दुश्मन के अहदनामे की इबारात से गलत फ़ायदा उठाने को वो पसंद नहीं करता, इसी तरह दोस्त को भी ऐसे काम की इजाज़त नहीं देता। अलबत्ता मुमकिन है कि अहदनामे पर दस्तखत करने वाला इस बात का इजहार करे कि मेरा मकसूद वो नहीं जिस पर जाहिर इबादत दलालत करता है, या मैंने मजबूरी में तोरिया किया है। ते वारे ये है समीन, ये लफ्ज़ के मैंने मतलब तलाश किए जाके, क्योंकि मुझे इसके मतलब नहीं मालूम थे, तो इसके मतलब डिक्शनरी में देखिए वहाँ था छुपाना और किनाया करना। इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं कि या मैंने मजबूरी में तोरिया किया है। लेकिन हम जानते हैं कि तमाम मुआहिदों यहाँ तक के मामलात के असनाद वक्फ नामों और वसीयत नामों में भी मयार ज़वाहिर अल्फाज होते हैं और किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि किसी बहाने से उनसे आगे निकल जाए। इसलिए नहजुल बलागा के 8वें खुतबे में जब जुबैर ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से की हुई बैत को तोड़ने के लिए आप अलैहिस्सलाम से बेहुदा माजरत ख्वाही की, तो आपने फरमाया, इन्वर्टेड कॉमा, के जुबैर का ख्याल है ये है कि उसने सिर्फ हाथ से मेरी बैत की है और दिल से बैत नहीं की है, तो बैत का बहरहाल इकरार कर लिया है। अब सिर्फ दिल के खोट का अद्दआ अलिफ दाल आइन अलिफ दाल पे तजदीद है, अद्दआ करता है, तो उसे इसका वाज़े सबूत फराहम करना पड़ेगा, वरना इसी बैत में दोबारा दाखिल होना पड़ेगा जिससे वो निकल गया है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पे अद्दआ का लफ्ज मैंने शायद सही ना पढ़ा हो, आप लोगों से बेहतर जानते हैं। फिर लिखा है कि अब इमाम अलैहिस्सलाम मजीद ताकीद के लिए सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए फरमाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, और इस अहदो पैमाने खुदाबंदी में किसी दुश्वारी का महसूस होना तुम्हारे लिए इसका बायस नहीं होना चाहिए कि तुम उसे नाहक मनसूख करने की कोशिश करो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। लिखा है बाज़ औक़ात मुमकिन है कि किसी मुआहिदे पर अमल बहुत मुश्किल हो और मुसलमानों को दुश्वारियों से दो चार करे, ताहम इन मुश्किलात को बर्दाश्त करना अहद तोड़ने पर यकीनी तरजीह रखता है। फिर इमाम अलैहिस्सलाम
اس کی دلیل بیان فرماتے ہیں انورٹڈ کوما، کیونکہ ایسی دشواریوں کو جھیل لینا کہ جن سے چھٹکارے کی اور انجام بخیر ہونے کی امید ہو، اس بد عہدی کرنے سے بہتر ہے جس کے برے انجام کا تمہیں خوف اور اس کا اندیشہ ہو کہ اللہ کے یہاں تم سے اس پر کوئی جواب دہی ہوگی، اور اس طرح تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی ہوگی۔ انورٹڈ کوما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت کی مشکلات دنیا کی مشکلات سے قابل موازنہ نہیں، کیونکہ اللہ کے غضب کا کسی بھی چیز سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا کیے ہوئے عہد و پیمان کی مشکلات اور دشواریوں کو تحمل کرنا چاہیے، اور عہد شکنی جس کا لازمہ عقاب عین قاف الف بے عقاب الہی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عہد شکنی صرف عقاب الہی ہی نہیں بلکہ یہ دنیا میں بھی شکست اور بے اعتباری کا سبب بنتی ہے۔ اس مطلب کا واضح نمونہ وہ واقعہ ہے جو صلح حدیبیہ کے معاہدے کے بعد پیش آیا، چونکہ اس صلح نامے کی شقوں میں سے ایک یہ تھی کہ اگر مکے کا کوئی قیدی مدینہ کی طرف فرار کر جائے تو اسے واپس لوٹایا جائے، لیکن اگر مدینہ کے مسلمانوں میں سے کوئی مکہ فرار کر جائے تو اسے واپس تحویل میں دینا لازم نہ ہوگا۔ اس شق پر تحریر کے وقت بعض مسلمانوں کی طرف سے اعتراض کیا گیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی انورٹڈ کوما کہ اگر ہم میں سے کوئی مکے کی طرف فرار کر جائے انورٹڈ کوما کلوز، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مرتد ہو چکا ہے اور ایسا فرد مسلمانوں کے کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس مسئلے کے بعد مکے کے قیدیوں میں سے ایک بنام ابو بصیر فرار کر کے مدینہ آیا۔ مکے والوں نے اسے دوبارہ تحویل میں لینے کے لیے 2 نفر مدینے کی طرف روانہ کیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بصیر، تم تو جانتے ہو کہ ہم نے اس گروہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور ہمارے دین میں عہد شکنی جائز نہیں ہے، لہٰذا ہم مجبور ہیں تمہیں ان کے حوالے کر دیں، لیکن خداوند تعالیٰ تمہارے لیے کشائش اور کوئی سبیل فراہم کرے گا۔ ان دونوں افراد نے ابو بصیر کو تحویل میں لیا۔ راستے میں ابو بصیر نے ان دونوں میں سے ایک سے پوچھا کہ کیا تمہاری تلوار واقعی کاٹنے والی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ذرا دکھاؤ۔ تو اس نے تلوار ابو بصیر کے حوالے کی۔ ابو بصیر نے اسے قتل کیا اور دوسرے شخص میں اس سے مقابلے کی جرت نہ تھی، لہٰذا بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو بصیر اس واقعے کے بعد مدینے لوٹ آیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 284۔ سامعین، یہاں پر اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نقطہ، اور اس میں یہاں پر عنوان ہے اسلامی تعلیمات میں عہد و پیمان کی پابندی کی اہمیت۔ آئیے جانتے ہیں۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ قرآنی آیات اور اسلامی روایات میں یہاں تک کہ دشمن کے ساتھ بھی ایفائے عہد و پیمان کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ مختلف قوموں، ممالک اور قبائل کے درمیان ہونے والے عہد و پیمان کی پابندی سے متعلق ان مسلسل تاکیدوں اور اسرار کا اصل سبب یہ ہے کہ اس کے بغیر دنیا میں کہیں بھی امن و امان قائم نہ ہوگا۔ اگر ممالک اور حکومتیں اپنے معاہدوں کی پابندی کی پابند نہ ہوں تو دنیا والے عجیب قسم کے اضطراب، وحشت اور بدامنی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس بات پر توجہ ہونی چاہیے کہ اسلام نے اس بات پر توجہ ہونی چاہیے کہ اسلام نے یہ اہم انسانی ضابطہ 1400 سال پہلے دیا ہے، ایک ایسا ضابطہ جس کے بارے میں دنیا آج بھی مشکل میں پھنسی ہوئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کوما 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی مخالفت میں کسی بھی قسم کا عذر قابل قبول نہیں ہے: امانت کی ادائیگی، خواہ وہ اچھے انسان کی ہو یا گناہ گار کی; ایفائے عہد، خواہ اچھے انسان کے ساتھ ہو یا بدکار انسان کے ساتھ; اور والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، خواہ وہ دونوں نیک ہوں یا بدکار۔ انورٹڈ کوما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 72 اور حصہ نمبر 2۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص لوگوں سے لین دین میں ان پر ظلم نہ کرے، گفتگو کرنے میں ان سے جھوٹ نہ بولے، ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے تو اس کی مروت کامل، اس کی عدالت ظاہر ہے، اس کے ساتھ بھائی چارہ واجب اور اس کی غیبت حرام ہے۔ انورٹڈ کوما کلوز۔ حوالہ نوٹ کیجئے، بہار الانوار جلد نمبر 92 صفحہ 72 اور حصہ نمبر 4۔
پھر آگے لکھا ہے کہ مگر آج کی دنیا میں بدقسمتی سے اخلاقی اور انسانی اقدار سست پڑ چکی ہیں، اور کبھی تو اہم ترین وعدوں کو بھی پامال کر دیتے ہیں اور صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ اصل معیار ذاتی مفادات ہیں کہ نہ کہ عہد و پیمان. یہ انورٹڈ کاما میں جملہ لکھا ہے، ہم دوبارہ پڑھتے ہیں. اصل معیار ذاتی مفادات ہیں نہ کہ عہد و پیمان. یہی وجہ ہے کہ جو سکون اور امن معاہدوں سے حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو پاتا. شہید مطہری کتاب سیری در سیرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں معروف برطانوی وزیر اعظم اور کمانڈر ونسٹن چرچل سے ایک نکتہ نقل کرتے ہیں. چرچل اتحادیوں کے ایران پر حملے سے متعلق یوں لکھتا ہے کہ اگرچہ ہم ایرانیوں کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے کہ ان کے ملک میں داخل نہ ہوں اور معاہدے کے مطابق ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ معیار یعنی عہد و پیمان اور معاہدوں کی پابندی دو افراد کے درمیان طے پانے والے چھوٹی سطح کے معاملات میں تو قابل قبول ہے، مگر جب بات سیاسی دنیا اور ایک پوری قوم کے مفادات سے متعلق ہو تو اس قسم کی باتیں کوئی مفہوم نہیں رکھتی. میں عظیم برطانیہ کے مفادات کو اس لیے نظر انداز نہیں کر سکتا کہ یہ اخلاق کے منافی ہے کہ ہم نے فلاں ملک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور معاہدے کی خلاف ورزی انسانی اصول کی خلاف ورزی ہے. اس قسم کے معیار کلی اور بڑے پیمانے پر ہونے والے معاملات میں بالکل صحیح نہیں ہیں. حوالہ ہے سیری در سیرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 92. حالانکہ قرآن مجید میں اسلام دوبارہ پڑھتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید اسلام کے مخالفین کے بارے میں صاف فرما رہا ہے انورٹڈ کاما، ہاں اگر وہ دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے اس کے تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے انورٹڈ کاما کلوز. سورہ انفال کی آیت نمبر 72 کا ہم نے یہ ترجمہ پڑھا. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے دوسرے الفاظ میں دوستوں کا دفاع کرنا اس صورت میں ضروری ہے کہ مشرکین کے مقابلے میں قرار پائیں، لیکن اگر ان کفار کے مقابلے میں ہوں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہو تو معاہدے کی پاسداری کرنا اس گروہ کی مدد سے زیادہ ضروری ہے. ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 92 ہے کہ ترجمہ، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا بھی ضروری ہے. پس جو نہ کر پائے اس کے ذمے لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ ہم نے سورہ نساء کی آیت 92 کا ترجمہ پڑھا. اب لکھا ہے کہ مضمون آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مقتول کا خاندان ایسے کفار سے ہو جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے تو اس صورت میں معاہدے کے احترام کی خاطر ایک مسلمان غلام آزاد کرنے کے علاوہ مقتول کا خوبہا اس کے پسماندگان کو ادا کرنا چاہیے. یہ تمام ہدایات اور تاکیدیں واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک عہد و پیمان کی پابندی کی کتنی اہمیت ہے کہ جس کے بغیر انسانی معاشرے سے اعتماد رخصت ہو جاتا ہے. یہاں پر مکتوب 53 کا 26واں حصہ مکمل ہوا. خدا حافظ، فی امان اللہ.